नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। वक्फ तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ एहतजाजी जलसे की तैयारियां उरूज पर। जाफर हुसैन महराज का अवामी राब्ता मुहिम का आगाज, मसाजिद, मदारिस और अवामी मकामात पर दौरा। रियासती हज कमेटी का इजलास, हज 2025 के कैंप के इंतजामात, रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज की हुज्जाज से अहम अपील। BRS तेलंगाना की हकीकी मुहाफिज, झूठे वादे और धोखादही कांग्रेस का वतीरा। KCR अक़लियतों के हकीकी हमदर्द, शादी मुबारक, रमज़ान तहाइफ और मुतादिद स्कीमात वाज़ेह सबूत। जगतियाल में पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास, रुकन कानून साज कौंसल कविता का खिताब। सोने की कीमत में फिर एक बार ज़बरदस्त इजाफा। आलमी सतह पर सोने की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती जंग शिद्दत अख्तियार करने के सबब सरमायाकार सोने को एक महफूज सरमायाकारी समझते हुए इसकी खरीदारी की तरफ रुजू हो रहे हैं। आलमी रुझानात के असरात के बायस मुल्क में भी सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में महज एक दिन में 10 ग्राम खालिस सोने की कीमत 1650 रुपये के इजाफे के साथ 98,100 रुपये तक पहुँच गई। 99.5% खालिस सोना भी इतना ही महंगा होकर 97,650 रुपये फ़ी 10 ग्राम हो चुका है। इधर शाम 4:30 के वक्त हैदराबाद के सराफा बाज़ार में 10 ग्राम सोना 97,700 रुपये फ़ी ग्राम फ़रोख्त हुआ। साथ ही चांदी की कीमत में भी ज़बरदस्त उछाल देखा गया। फ़ी किलो कीमत में एक दिन में 1,900 रुपये का इजाफा हुआ और इसकी कीमत 99,400 रुपये तक जा पहुंची, जबकि मंगल को यही चांदी 97,500 रुपये फ़ी किलो थी। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका और चीन के दरमियान गुज़िश्ता कुछ दिनों से तिजारती महाज आराई जारी है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हैं और बरामदात पर पाबंदियां आयद कर रहे हैं। जब तक ये गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी, सोने की मांग में इजाफा होता रहेगा। वक्फ तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ एहतजाजी जलसे की तैयारियां उरूज पर। जाफर हुसैन महराज का अवामी राब्ता मुहिम का आगाज, मसाजिद, मदारिस और अवामी मकामात पर दौरा। 19 अप्रैल को दारुस्सलाम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़र एहतमाम अज़ीमुशान एहतजाजी जलसा। याकुतपुरा रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज ने आज दारुस्सलाम में 19 अप्रैल बरोज़ हफ्ते को नमाज मगरिब के बाद ता रात 10 बजे मुनक़िद होने वाले एहतजाजी जलसे के सिलसिले में भरपूर अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया। इस सिलसिले में उन्होंने अपने हल्के की मुख्तलिफ मसाजिद, मदारिस, दफातर, बाज़ारों और कम्यूनिटी लीडरों से मुलाकात की और वक्फ तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ मुत्तहिदा आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। जाफर हुसैन महराज ने आवाम को इस बात से बाखबर किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़र एहतमाम होने वाला ये एहतजाजी इजलास महज एक जलसा नहीं बल्कि मिल्लत की बेदारी, इत्तेहाद और खुददारी की एक मजबूत मिसाल होगा। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज न किसी जमात का है, न किसी मसलक का, बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया का इज्तिमाई एहतजाज है, जिसमें हर तबके की शिरकत नागुज़ीर है। उन्होंने नौजवानों, बुजुर्गों, ख़वातीन, असातिज़ा, तलबा, ताजिरों और तमाम तबक़ात से अपील की कि वो 19 अप्रैल को दारुस्सलाम पहुंचकर अपने इत्तेहाद और एकजहती का मुज़ाहरा करें और ये साबित करें कि मिल्लत अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सफ़ में खड़ी है। रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज ने इस बात की वजाहत की कि जलसे में ख़वातीन के लिए अलहदा और बावक़ार इंतज़ामात किए जा रहे हैं ताकि हर फ़र्द बिला झिझक इस एहतजाज का हिस्सा बन सके। उन्होंने कहा कि अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारी वक्फ जायदादें, दीनी शिनाख्त और समाजी खुद मुख्तारी सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। लिहाजा ये वक्त है कि हम मैदान में उतरें और हुकूमत को ये वाज़ेह पैगाम दें कि मिल्लत अपने हुकूक़ से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने अवाम को मुत्तला किया कि इस एहतजाजी इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मुमताज़ उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों के कायदीन मिल्लत की रहनुमाई फरमाएंगी और वक्फ तरमीमी बिल के ख़तरनाक नताइज से आगाह करेंगे। जाफर हुसैन महराज ने अपने बयान के अख्ताम पर कहा कि हमें इस एहतजाज को सिर्फ एक इज्तिमा नहीं बल्कि एक फ़ैसला कुन तहरीक में तब्दील करना है ताकि मिल्लत की आवाज़ ऐवानों तक गूंजे और हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो इस बिल को वापस लें। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप चैनल पर यूं ही बने। रियासती हज कमेटी का इजलास, हज 2025 के कैंप के इंतजामात, रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज की हुज्जाज से अहम अपील। शमशाबाद रंगारेड्डी के होटल हैदराबाद ग्रैंड में 16 अप्रैल को रियासती हज कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हज 2025 के कैंप की तैयारियों, इंतज़ामात और हुज्जाज कराम की सहूलत के मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर गौर ख़ौस किया गया। इस इजलास की सदारत रियासती हज कमेटी के सदर सैयद ग़ुलाम अफजल बियाबानी ने की।
اجلاس میں رکن اسمبلی حلقہ یاقوتپورہ جعفر حسین معراج، ریاستی حج کمیٹی کے اراکین عظمت اللہ حسینی، چار مینار وقف بورڈ، محمد مجیب الدین، محمد لائق، الیاس احمد، حمید قاسمی، محمد شرف الدین، خواجہ ثنا، ڈاکٹر سید اظہر علی، ایگزیکٹو آفیسر سجاد علی اور اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف شریک رہے۔ اجلاس کے دوران رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے حج 2025 کے مقدس سفر پر روانہ ہونے والے تمام عازمین سے پرزور اپیل کی کہ وہ فوری طور پر اپنے ٹکٹس کی تصدیق کروائیں، تمام مطلوبہ دستاویزات کو مکمل کریں اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہ برتیں۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر کسی حاجی کا ٹکٹ کنفرم نہ ہوا یا سفری عمل میں کوتاہی ہوئی تو سعودی قوانین کے مطابق انہیں 600 ریال کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ جعفر حسین معراج نے واضح کیا کہ ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ سفر سے قبل تمام امور کی جانچ کر لیں تاکہ کسی قسم کی دقت یا نقصان سے بچا جا سکے۔ اجلاس میں تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت دی گئی کہ وہ حج کیمپ کے انتظامات کو مؤثر اور بہتر بنائیں تاکہ عازمین کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے۔ حج کا سیزن شروع ہو چکا ہے، اس کے تعلق سے تفصیل سے گفتگو رہی تاکہ حاجیوں کی خدمت صحیح طریقے سے کی جائے۔ اور اس سال جو تبدیلیاں ہیں، سعودی گورنمنٹ نے جو تبدیلی کی ہے، جیسا کہ چھوٹے بچے یعنی 12 سال تک کی عمر کے بچے وہ حج پہ نہیں آ سکتے ہیں، ان کو کینسل کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ چینج آف فلائٹ تھا، چینج آف بلڈنگ تھا، اس قسم کی جو چیزیں ہیں سینٹرل حج کمیٹی نے اس پہ روک لگائی ہے۔ اگر کوئی بھی فلائٹ چینج کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا جو فلائٹ میں جو سیٹ خالی ہوگی اس کے ٹکٹ کے پیسے دینا پڑے گا۔ اور خاص طور پر اس سال جو دشواریاں 2024 میں ہوئی تھی، تو اس سال یہ میٹنگ میں ڈسکس ہوا کہ ہمارے عازمین کو اب جو خادم حج انسپیکٹر جا رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ہمارے اسٹیٹ حج کمیٹی کی نمائندگی کے لیے ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی سے ہمارے اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر وہ جائیں گے، وہ بھی وہاں پر رہیں گے۔ اور ہمارے پاس کچھ سب کمیٹیز بنائی گئی ہیں تاکہ حاجیوں کی صحیح طریقے سے خدمت ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی بہتر سے بہتر خدمت کرنے کی کوشش کرے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تمام عازمین کو خیر عافیت سے لے جائے اور خیر عافیت سے واپس لائے۔ میں تمام عازمین حج سے خواہش کروں گا کہ وہ وقت پر ویکسین لے لیں، اور الحمدللہ اس سال حج کے لیے پہلا قدم یعنی ہم پیدل چلنے کی عادت کے تعلق سے پچھلے 1-1.5 مہینے سے اس کی تشہیر کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر جانے کے بعد آپ کو 3, 4, 5, 6, 7, 8 کلومیٹر بھی پیدل چلنا پڑیں گا، اور دھوپ کی بھی شدت رہے گی۔ ابھی سے آپ لوگ پیدل چلنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ آپ کی صحت صحیح رہی تو آپ کا حج صحیح ہوگا۔ اور ویکسینیشن ٹائم پہ لے لیں۔ اضلاع کے جو بھی حج سوسائٹیز ہیں ان کے پاس بکس پہنچائے جا رہے ہیں، وہاں کے DMHO آپ کو وہاں کے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں آپ کو ویکسین دیا جائے گا۔ شہر میں 7 مراکز لگائے گئے ہیں، وہاں پر جا کر آپ لوگ جلد ویکسین لے لیں تاکہ اپنا صحت کا خیال رکھ سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 29 اپریل سے پہلا فلائٹ شروع ہوگا، جو 29 مئی تک کنٹینیوس فلائٹس جاتے رہیں گے۔ الگ الگ ٹائمنگ کے حساب سے یہ فلائٹ جائیں گے، اور حاجی حضرات 26 اپریل سے حج کمیٹی کے جو ہمارا نامپلی پہ حج ہاؤس ہے وہاں پہ ان لوگ رپورٹ کریں گے۔ وہاں سے الحمدللہ حج کا انتظام شروع ہوگا کہ جو حاجی کا فلائٹ کنفرم جس فلائٹ میں ہے انہیں وہ فلائٹ چینج نہیں کر سکتا۔ یہ خاص طور سے سینٹرل حج کمیٹی نے ڈیسیشن لی ہے۔ آپ رسک مت لیجئے، اگر کسی وجہ سے چینج ہوا تو اتنے سخت قانون نکالے ہیں، 600 ریال پینلٹی ہوگی اور اپنا خود کا ٹکٹ لگانا پڑے گا۔ اور تلنگانہ حج کمیٹی سے جملہ جو تعداد جا رہی ہے 6872 لوگ۔ اس کے علاوہ حیدرآباد سے دیگر اسٹیٹ کے بھی جو حاجی جاتے ہیں جو نظام میں آتا تھا، تو یہ تمام حاجی ملائے تو تقریباً 12,000 حاجی حیدرآباد سے جانے والے ہیں۔ حج کوئی آسان سفر نہیں ہے، یہ حج ایک مشکل سفر ہے اور یہ صبر والی عبادت ہے۔ اس لیے آپ لوگ کو یہاں سے تیاری کر کے جانا ہے، جیسا ہر ٹریننگ کیمپ میں بتایا گیا۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایک تو مناسک حج کے اوپر آپ کا ایک نظر ہونی چاہیے، آپ کا فوکس ہونا چاہیے۔ دوسری سعودی حکومت کے جو حج مشن ہے وہاں کے، اور ہمارے اسٹیٹ سینٹرل حج کمیٹی کے جو رولز ہے، جو قانون ہے،
اس کو بھی آپ کو اچھے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت، تاکہ آپ کو وہاں پر مشکلات پیش نہ آئیں. زیادہ سے زیادہ ہمارے حجاج کرام جو حیدرآباد سے جو 12,000 کے قریب جائیں گے، ان کو ہم بہتر سے بہتر سہولتیں، بہتر سے بہتر عبادت کرنے کا ان کو ہم سہولتیں مہیا کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور خاص طور پر پچھلا کیمپ بھی الحمدللہ تلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے جناب ریونت ریڈی صاحب کی قیادت میں ایک اچھا کیمپ یہاں پہ منعقد ہوا. آپ لوگوں کو یہاں پر کسی بھی قسم کی تکالیف نہ ہو، بہتر سے بہتر، پچھلی بار سے بھی بہتر سہولتیں ہوں، اس کی ہم کوشش کریں گے. خاص طور پر جو 7 حجاج کرام کے جو 7 لوگ آتے ہیں، ان سے ہم خاص طور پر تعاون کی ہم رکن قانون ساز کونسل BRS کویتا نے BRS کی سلور جوبلی کی تیاریوں کے سلسلے میں جگتیال میں منعقدہ پارٹی قائدین اور کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کیا. کویتا نے کانگریس اور BJP دونوں قومی جماعتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے تلنگانہ کی خود مختاری، عوامی فلاح و بہبود اور تلنگانہ کے عزت نفس کے تحفظ کے لیے BRS کی اہمیت کو اجاگر کیا. کویتا نے کہا کہ جھوٹے وعدے، دھوکہ اور پھر دھوکہ دہی یہی کانگریس کا اصلی چہرہ ہے. انہوں نے کانگریس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ 2004 میں کانگریس نے تلنگانہ دینے کا وعدہ کیا اور پھر عوام کو دھوکہ دیا، اور آج بھی وہی سیاست دہرائی جا رہی ہے. کویتا نے خواتین کے لیے بسوں میں مفت سفر کی سہولت کو ایک تشہیری اقدام قرار دیا اور کہا کہ خواتین کو بسوں میں مفت سفر کی سہولت تو فراہم کی گئی، لیکن بسوں کی تعداد میں کمی کے باعث خواتین کو بیٹھنے کے لیے نشستیں تک نہیں مل رہی ہے. کویتا نے ریونت ریڈی کے متنازع اور متضاد بیانات پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک طرف مفت بسیں، دوسری طرف سونا نہیں دیں گے جیسا بیان یہ عوام کے جذبات کے ساتھ کھلا مذاق ہے. انہوں نے BJP کو کہا کہ 2 کروڑ ملازمتوں کا وعدہ، 15 لاکھ روپے فی کس، 50% کسانوں کو رقوم کی عدم فراہمی، سب کچھ جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے. انہوں نے کہا کہ BRS کے صدر KCR اقلیتوں کے حقیقی ہمدرد ہے. KCR نے ہمیشہ اقلیتوں کی بہبود کے لیے عملی اقدامات کیے. شادی مبارک اسکیم، رمضان میں تحائف کی تقسیم اور دیگر فلاحی اسکیمات صرف اور صرف KCR کی اقلیتی دوست کا ثبوت ہے. سارے ہندوستان میں اگر کسی نے اقلیتوں کے لیے دل سے کام کیا ہے تو وہ KCR ہے. آخر میں کویتا نے کہا کہ BRS کا رجت اتسو صرف پارٹی کا جشن نہیں بلکہ تلنگانہ کی خودداری، ثقافت اور جدوجہد کی علامت ہے. انہوں نے تمام طبقات سے اپیل کی کہ وہ BRS کی سلور جوبلی تقاریب کو تاریخی کامیابی سے ہمکنار کریں. یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے. جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساریز، سوٹس اینڈ فینسی ساریز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، اسٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ. ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد. موبائل 9493150786.